السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی پر خصوصی پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق میں کیا لکھا ہے۔ چی گویرا کون تھا؟ 9 اکتوبر 1967 چی گویرا نے اپنی موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ امریکہ کو ناکو چنے چبوانے والے گوریلا جنگجو چی گویرا کو 9 اکتوبر 1967 میں اس کی زندگی سے محروم کر کے منو مٹی تلے دبا دیا گیا تھا۔ 1997 میں معلوم ہوا کہ اسے بولیویا کے گاؤں لاہی گوارا میں خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا تھا اور تب اس کی باقیات کو وہاں سے نکال کر کیوبا پہنچایا گیا۔ ارجنٹینا میں پیدا ہونے والا چی گویرا وہ انقلابی تھا جس نے فیڈل کاسترو کے ساتھ 1959 کے انقلاب کیوبا کی قیادت کی تھی۔ وہ بائیں بازو کے حامیوں کا ہیرو تھا جس کی زندگی جدوجہد اور تصاویر انقلابیوں کے لیے عزم و ہمت اور سامراج سے نفرت کی علامت بن گئی تھی۔ مارکسی فکر سے متاثر چی گویرا اس نتیجے پر پہنچا کہ محنت کش طبقے اور محکوم لوگوں کی آزادی کا واحد راستہ انقلابی جدوجہد کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک خواب ہی نہیں دیکھا بلکہ اس کی تعبیر پانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا رکھا تھا۔ چی گویرا کی زندگی کے اوراق الٹے تو معلوم ہوگا کہ اس نے پیدائش کے بعد ارنسٹو گویرا ڈی لا سرنا کا نام پایا۔ وہ 14 جون 1928 کو ارجنٹینا کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے طب کی تعلیم حاصل کی اور اس عرصے میں جنوبی اور وسطی امریکہ میں اسے بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران چی گویرا نے ہر طرف غربت اور ظلم و جبر دیکھا اور بعد میں مارکسزم میں دلچسپی لیتے ہوئے اس پر کھلا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا افاد حل مسئلہ جدوجہد کرنا ہے۔ چی گویرا اپنی انقلابی جدوجہد کے ساتھ زندگی سے بھرپور ایسا شخص تھا جو رگبی اور شطرنج کھلاڑی، فوٹوگرافر، موٹر بائک رائڈر اور ایک لکھاری بھی تھا۔ یوں تو وہ ڈاکٹر بن چکا تھا لیکن اسے گوریلا جنگجو کے طور پر وہ لفانی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی جس کے دوران تعلیم اس نے خود بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ چی گویرا نے فیڈل کاسترو سے مل کر امریکہ نواز کیوبائی حکومت کا تختہ الٹنے اور گوریلا جدوجہد کے ذریعے انقلاب لانے کی جدوجہد میں اس طرح حصہ لیا جسے وہ اپنا آبائی سرزمین ہے۔ وہ ہر اس جگہ لڑنے گیا جہاں ظلم ہو رہا تھا۔ بعد میں وہ فرانس، چین، شمالی کوریا، مصر، الجزائر سمیت 7-9 آزاد افریقی ممالک کے دورے پر گیا اور وہاں کی قیادت کو اپنا فلسفہ سمجھاتا رہا۔ 1965 میں وہ کیوبا لوٹا اور 2 ہفتے بعد اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد چی گویرا کی موت کی خبر آئی۔ ارجنٹائن کے شہر چی گویرا کی انقلابی خدمات کے طور پر انقلاب کے بعد اسے کیوبا کی شہرت دی گئی۔ انقلابی عدالت کا سربراہ بنایا گیا جس نے سینکڑوں انقلاب دشمنوں اور صدائے موت دی اور پھر اسے اہم عہدے اور وزارات کے قلمدان سونپا گیا۔ لیکن اختلافات کے بعد وہ کیوبا کی شہرت واپس کر کے کانگو میں انقلابی جدوجہد کے لیے روانہ ہو گیا۔ تاہم وہاں کے باغیوں سے مایوس ہو کر چند ماہ بعد ہی موزمبیق چلا گیا جہاں پرتگیزی نوآبادیاتی حکومت سے نبرد آزما تحریک کی اپنی خدمات پیش کی لیکن وہ بھی اسے نہ سمجھ سکے۔ اسی دوران CIA کے کانگو میں چی گویرا کی موجودگی کا پتہ چل گیا اور وہ بعد میں اس کے بولیویا پہنچانے تک نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی۔ بولیویا میں وہ زندگی اور موت کی آنکھ مچولی جاری رکھے ہوا تھا کہ مخبری ہو گئی اور اسے پکڑ لیا گیا۔ چی گویرا کی جدوجہد اور اس کی موت دونوں کا اس قدر شہرا ہوا اور ایسا مقبول ہوا کہ اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ 1968 میں طلبہ کی عالمی تحریک کے دوران چی گویرا کی 8 برس پرانی ایک تصویر لاکھوں ٹی شرٹس اور پوسٹروں میں چھپ گئی۔ بعد میں یہ مختلف تنظیموں کے پرچموں، انقلابی اور عوامی مہمات میں استعمال ہوئی اور یہ لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک سے لے کر دنیا بھر میں ٹی شرٹس اور کافی کے مگ پر بھی دیکھی گئی۔ چی گویرا کی باقیات کو کیوبا میں سانتا کلارا میں ایک مقبرہ تعمیر کر کے پوری قومی اعزاز کے ساتھ دفن کیا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں چی گویرا کی قیادت میں کیوبا کے انقلاب کی آخری فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے اس کہانی میں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔
اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔